تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی زندگی کا دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب میں نے شوکت خانم ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا تو لوگوں نے دل کھول کر چندہ دیا، جبکہ خواتین نے اپنے سونے کے ہار اور بالیاں تک شوکت خانم کے لیے عطیہ کر دیے۔ شوکت خانم ہسپتال کے جب میں چندہ اکٹھا کر رہا تھا تو میرا صبح سے شام تک بس دونوں ہاتھوں سے لوگوں سے پیسے لینے والا کام ہوتا تھا۔ ایک بار جب ایئرپورٹ پر ایک خاتون مجھ سے آٹوگراف لینے آئی تو وہ اپنے پرس سے ڈائری نکال رہی تھی، لیکن ان کے پرس میں 1000 کا نوٹ بھی تھا۔ مجھے پیسے لینے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں نے ڈائری پکڑنے کے بجائے وہ 1000 کا نوٹ لے لیا، جس کے بعد مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ یاد رہے کہ 1995 میں شوکت خانم میموریل ہسپتال کی افتتاح کے موقع پر عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ وہ کبھی سیاست کے میدان میں قدم نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سماجی کاموں کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ یقیناً وہ درست کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں کسی حکومتی شخصیت اور کسی بھی سیاسی پارٹی کے بڑے سیاستدان کو مدعو نہیں کیا تھا۔ تاہم یوسف صلاح الدین یا جان جمالی جیسے دوسری صف کے سیاستدان عمران خان کے ذاتی دوست یا ایچیسن کے کلاس فیلو کی حیثیت سے موجود تھے، مگر مجھے شوکت خانم میموریل ہسپتال کی چندہ مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں کئی ایسے افراد اور پریشر گروپ ضرور نظر آتے تھے جو کسی خفیہ ہاتھ کے پراسرار ایجنڈوں پر عمل پیرا ہونا باعث اعزاز خیال کرتے تھے اور اس کے بدلے انہیں کچھ نہ کچھ مالی معاونت مل جاتی تھی۔ بہرحال عمران خان سے مشورہ کیے بغیر ان کے پراسرار حمایتیوں نے شوکت خانم میموریل ہسپتال کے افتتاح کے اگلے روز فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں ایک بہت بڑے ہجوم کو اکٹھا کر لیا اور عمران خان کے بارے میں بار بار یہ نعرے بلند کیے گئے: شوکت خانم کا احسان عمران خان، عمران خان۔ اور بہت سارے مقررین نے عمران خان کو پاکستان کا نجات دہندہ قرار دیا اور ان کو محبت بھرے انداز میں سیاست میں آنے کو کہا، مگر اس وقت انتہائی کم گو اور شرمیلے عمران خان نے ان کی تعریف اور ستائش کا نوٹس نہیں لیا اور صرف یہ کہا کہ وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں اور اب وہ پہاڑوں کی تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں اور کچھ وقت شکار کھیلنے میں گزاریں گے۔ ان دنوں وہ ہمیں سادہ لباس اور اپنی عزت نفس کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر علی شریعتی کی باتیں بتاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کوئٹہ سے اسلام آباد آئے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ پہنچا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں نے کہا ایسا کس لیے؟ تو کہنے لگے ایران میں یہ رواج نہیں ہے کہ ڈرائیور گاڑی چلائے اور صاحب پچھلی نشست پر برجمان ہو۔ وہ بار بار فنڈ ریزنگ کے لیے عاشق حسین قریشی کے ہمراہ اسلام آباد تشریف لاتے اور شوکت خانم ہسپتال کے رضاکاروں سے انتہائی نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے تھے، مگر ہجوم میں اگر کوئی ان کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتا تو اس کا سخت برا مناتے تھے۔